پھر روزہ کیا ہے، پھر حج کیا ہے؟ کیا وہ عبادتیں نہیں؟ اگر صرف نماز عبادت ہے تو پتہ چلا عبادت کا معنی ہے بندگی کرنا، عبد کا معنی ہے غلام ہونا، کہ بندہ اپنی تمام حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر کہتا ہے یا اللہ تو میرا مالک ہے، تو ہی میری آسوں کو پورا کر۔ دعا میں یہ بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میری داد رسی فرما، فریاد رسی کر، میری حاجت کو پورا کر۔ تو بندگی کا معنی یہ ہے، دعا کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کر کے کہے تو میرا مالک ہے، ستار ہے، غفار ہے، تو میری حاجت کو پورا کر۔ جس طرح کہ ایک غلام اپنے آقا کی بات کو مانتا ہے، اگر کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اپنے آقا اور اپنے سرتاج کو ہی کہتا ہے میری یہ فریاد کو پورا کر۔ اگر کوئی کسی کے ماتحت ہے، کسی کا غلام ہے، کسی کے ماتحت رہ کر وہ کام کر رہا ہے، تو وہ اپنی فریاد بھی اسی سے پوری کروائے گا نا، اور اسے امید ہوگی کہ میرا آقا، میرا راہبر، میرا استاذ، میرا پیر، میرا باپ یہ میری بات کو پورا کرے گا۔ تو ایک بندے کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اپنی حاجت خدا کے سوا کسی کے سامنے نہ رکھے۔ ایک بندہ مومن کا بھی یہ تقاضا ہے کہ اپنی حاجت کو، دعا کو اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے اور اس سے دعا کرے۔ یہ مستحسن بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ اس سے بندہ مشرک نہیں بنتا، بدعتی نہیں بنتا، کافر نہیں بنتا۔ کیوں؟ حقیقی بندہ مومن وہی ہوتا ہے جو اپنی ہر حاجت کو اپنے خدا کے سامنے رکھتا ہے، اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا پروردگار میری آس کو ضرور پورا فرمائے گا۔ ہم فریاد پوری کروانے کے لیے، ہم اپنی التجا کو قبول کروانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ ہی بتائیں، آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ہاتھ پھیلانے سے، اللہ سے اپنی آرزو پوری کروانے سے بندہ مشرک بن جاتا ہے؟ مشرک تو تب بنے جب خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ ہم تو حقیقتاً توحید کو بیان کر رہے ہیں، یا اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تجھ ہی سے دعا مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ عبادت بھی تیری، سجدہ بھی تجھے، مدد بھی تجھ سے، مگر ہاں جس کو تو مددگار ہمارا بنا دے، سنی اس سے بھی مدد طلب کرے گا۔ جس کو تو یہ اختیار عطا فرما دے، ہم اس سے ضرور مدد طلب کریں گے۔ ہاں عبادت تیری، سجدہ تجھے، اور دعا بھی ہم تجھ سے کر کے حقیقی بندگی تیری کرتے ہیں۔ نہ ہم مشرک، نہ ہم بدعتی، نہ ہم کافر۔ کیوں؟ حقیقی توحید کا اعلان ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو گویا اپنے ہاتھوں کو پھیلانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ہی توحیدی ہیں، ہم ہی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ ہم اپنی فریاد اس دروازے پر رکھتے ہیں جہاں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم اپنی آرزو وہاں رکھتے ہیں۔ اس سے بندہ نہ مشرک بنتا ہے، نہ بدعتی بنتا ہے، بلکہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے۔ اب سنیے، اسی طرح دعا میں بھی یہی ہمیں سکھایا گیا۔ جس طرح ہم کسی دنیا دار کو اپنا راہبر مانتے ہیں، یا ہمارے ماں باپ ہیں، ہم ان کے ماتحت ہیں، یا کسی کا کوئی آقا ہے، تو وہ اپنی فریاد پوری کرواتا ہے کسی جملے کے تحت، یا اپنی فریاد آگے رکھتا ہے، وہ اس کی آرزو پوری کرتا ہے۔ دعا میں بھی یہی سکھایا گیا نا، اگر تمہاری حاجت پوری نہیں ہو رہی تو اس خدا سے مانگو۔ اگر فریاد پوری نہیں ہو رہی تو اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو۔ دعا میں یہ سکھایا گیا کہ عین رب کے قرآن کے مطابق، عین حدیث کے مطابق، عین صحابہ کی زندگی کے مطابق، اور عین توحیدی بن کر عمل کرتا ہے، جو خدا سے مانگتا ہے، اور جس چیز کو اللہ نے بیان کیا کہ جس کو میں اختیار دوں تم مجھ سے بھی مانگو، جس کو میں اختیار دوں تم مجھ سے بھی مانگ سکتے ہو، یہ اس سے بندہ مشرک نہیں بنتا۔